خیر جی آگے بڑھتے ہیں اور جو کرونا کی جو صورتحال جس طریقے سے پاکستان میں دن بدن ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کیونکہ مثبت کیسز دیکھا جائے تو اس کی شرح 8.7 تک پہنچ گئی ہے۔ لاہور سمیت اسلام آباد میں یہ شرح جو ہے یہ 10 سے 12% تک پہنچی ہے۔ ادھر آج NCOC کا ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں عوام کی جانب سے احتیاط نہ ہونے کی وجہ سے پابندیوں کے حوالے سے کچھ مزید سخت فیصلے بھی متوقع ہیں، اور تعلیمی اداروں کے کھلے رکھنے یا بند کرنے کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ 24 مارچ کو ہوگا، یعنی کہ پرسوں۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کورونا وبا کی تیسری لہر تشویشناک ہو رہی ہے۔ ادھر گزشتہ روز کورونا وبا کے باعث 44 افراد جان سے گئے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں اگر میں دیکھا تو یہ تعداد 20 کا عدد سامنے آیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں اگر اوورال دیکھا جائے تو تقریباً 3,500 سے زائد کیسز ہی رپورٹ ہو رہے ہیں، اور یہ معاملہ ہر روز کی بنیاد پہ ہے۔ بالکل صفات، اگر ہم پرسوں کا دیکھیں تو پرسوں بھی جو اس کی شرح تھی وہ 10 سے ابو کر گئی تھی، کراچی کی بھی اگر ہم بات کریں۔ دوسری جانب بزرگ شہریوں کی ویکسینیشن آج سے دوبارہ شروع ہوئی ہے، انفیکٹ کیونکہ سیٹرڈے اور سنڈے کو ایک طرح سے بریک لی گئی تھی۔ سیٹرڈے سنڈے کو ہم نے دیکھا تھا کہ ویکسینیشن سینٹرز میں کافی زیادہ جو تھا وہ رش بھی تھا، اس لیے سنڈے کا بولا گیا تھا کہ سنڈے کو بریک دی جائے۔ ساتھ ہی حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ جی سی کیٹیگری میں شامل 12 ممالک سے پاکستان آنے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ ڈی کیٹیگری میں شامل ممالک سے آنے والے مسافروں کو کرونا ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ ادھر کرونا میں مبتلا وزیر اعظم عمران خان نے خواہشات پر عوام کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات کوارنٹین میں رہتے ہوئے اپنے مختصر پیغام میں جاری کیا۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں جی کہ وزیر اعظم عمران خان اور خاتون اول بہتر ہیں، انہیں کرونا کی معمولی علامات ہیں۔ وزیر اعظم دفتر کا کام معمول کے مطابق ویڈیو کانفرنس پر کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال جناب ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس حوالے سے بات ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے بڑے شہروں میں جو کورونا کا پھیلاؤ ہے وہ بہت ہی تیز ہے، صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو تعداد ہے مریضوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کو پتہ ہو تو آج پچھلے ہفتے جو ڈیسیجن لی گئی کہ تمام ادارے جو ہیں اسکول کالجز ان کو بند کر دیا گیا، ہر قسم کے اجتماع کے اوپر پابندی لگائی گئی، مارکیٹس اور دکانیں جو ہیں ان کو 6 بجے بند کرنے کا کہا ہے، سیٹرڈے سنڈے مکمل طور پہ بند ہو گئے، اور اس کے علاوہ اسمارٹ لاک ڈاؤنز اور مائکرو لاک ڈاؤنز جو ہیں ان پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ جب ہم نے دیکھا کہ شرح جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے تو سارے یہ اقدام اٹھانے پڑے، اور اب ہم 28 تاریخ تک تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہے۔ مزید اس کے اندر اگر اس کی باقاعدہ اسسمنٹ کر کے NCOC کے ساتھ مسلسل ڈسکشن ہوتی ہے، ہر روز ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس کے مطابق اقدام اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ جس طریقے سے ہم دیکھیں پنجاب میں خصوصی طور میں لاہور میں بھی جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر کیسز کی شرح ایک دم سے بڑھی ہے، تو کیا ان شہروں میں آکسیجن بیڈز اور وینٹیلیٹرز کی تعداد ان کے ہاسپٹل میں تسلی بخش ہے؟ جی الحمدللہ آج بھی میں نے ساری اپنے بیڈز جو ہیں ان کے اسسمنٹ وغیرہ کروائی ہے، اور لاہور جیسے شہر میں بھی ہمارے پاس 50% وینٹیلیٹرز کی آکیوپینسی ہے، 50% خالی ہیں۔ اسی طرح جو آکسیجنیٹڈ بیڈز ہیں ان کی بھی کوئی 50% آکیوپینسی ہے، یعنی جن پہ ہم ہائی پریشر کے ساتھ آکسیجن وغیرہ دیتے ہیں۔ تو یہ مجھے ابھی سچویشن تسلی بخش ہے، اور یہی حالات جو ہیں راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان اور دیگر جو بڑے شہر ہیں جہاں کرونا کی وبا جو ہے باقی جگہوں سے زیادہ ہے، وہاں الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس تسلی بخش انتظامات ہیں۔ حکومت باقاعدہ ٹیچنگ ہاسپٹلس کے اندر خاص طور پہ مزید بیڈز کو بڑھانے کے لیے اور نمبر آف وینٹیلیٹرز کو انکریز کرنے کے لیے آلریڈی اس وقت کام شروع ہو گیا ہے، لیکن اس وقت تسلی بخش ہمارے پاس جگہ اور سپیس موجود ہے۔ اب اگر لاہور دیگر شہروں کی بات کریں تو وہاں پہ جو پازیٹیوٹی کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے، کچھ شہروں میں تو 10% سے بھی زیادہ ہے۔ ایسے شہروں میں پھر کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے آگے بھی بڑھا جائے گا یا ابھی اسمارٹ لاک ڈاؤن تک ہی محدود رہیں گے؟ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ تعداد بڑھ گئی ہے، لاہور میں صرف نہیں، پنجاب کے اندر نیچرل انفیکٹیوٹی ریٹ، لاہور کے اندر تو انفیکٹیوٹی ریٹ کوئی تقریباً 12% کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ٹوٹل کیسز جو کل کے شمار میں آئے تھے وہ 1824 نئے کیسز سامنے آئے، 43 ڈیتھس ہوئیں، اور کوئی تقریباً ہم نے 17,000 سے زیادہ جو ہیں وہ ٹیسٹ جو ہیں وہ پرفارم کیے۔ ان میں سے آدھے کیسز جو ہیں وہ تقریباً لاہور کے اندر ہیں۔ تو لاہور
अभी भी हमारा एपी सेंटर है। इसी चीज़ को और लोगों को इस वबा से बचाने के लिए दो बहुत अहम चीज़ें मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं कहना चाहूँगी कि खुदारा जितने आपके बुज़ुर्ग हैं मेहरबानी करके 70 से ज़्यादा साल के जो हैं एक्सपो सेंटर पे वाफर मकदार में वैक्सीन मौजूद है, आप उनको ले जाइए, उनको पिन कोड की ज़रूरत नहीं है। 60 साल से और 70 साल के दरमियान के जो लोग हैं वो मेहरबानी करके अपने पिन कोड का इंतज़ार करें और पिन कोड लेके और वो ज़रूर एक्सपो सेंटर से अपनी वैक्सीनेशन, ये तो वो लोग हैं जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। अब आ गया कि दूसरा जो तरीका है कि हम किस तरह इस वबा से बच सकते हैं, वो हिफाजती तदाबीरें। पिछले 1.25 साल से मुसलसल मैं एक ही बात दोहराई जाती हूँ कि हम पे भी एक जिम्मेवारी होती है, आप मेहरबानी करके मास्क पहनिए, घर से बाहर गैर ज़रूरी काम के लिए निकलने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। इस वक्त वबा बहुत तेज़ी पे है, आप पूरी कोशिश करिए आपके बुजुर्ग जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें घर के अंदर। आप घर से बाहर से आके किसी को गले लगने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब बैठने की ज़रूरत नहीं है। हाथों को बार बार धोना, कोशिश करें कि आप अपने चेहरे को तमाम तो चीज़ें हमें करनी। डॉक्टर यास्मीन राशिद जिसके हवाले से हम डे 1 से अपने नाज़रीन से इस्तदा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट जोड़े हैं, हाथ जोड़ के उनको कह रहे हैं कि देखें आपने SOPs पे अमल दरामद करना है, जो कि अब हम देख रहे हैं कि लोग नहीं करें। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थी। और शफात, जो सूरत हाल लग रही है, अभी मैं कराची में भी कल दिख रही थी अब्दुल्ला शाह गाजी के सामने, कि वहाँ से गुजरना मेरा हुआ, कि वहाँ पे क्योंकि मार्केट्स वहाँ पे बड़ी आबाद हैं, किसी एक शख्स ने वहाँ पे मास्क नहीं पहना हुआ था। पूरे अगर आगे मैं बदर कमर्शियल में चल जाऊँ, किसी एक शख्स ने मास्क नहीं पहना हुआ था। अब कैसे पहनाएं? सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कैसे करें ये सब? बिल्कुल जी। और अब प्रॉब्लम ये है मेरे ख्याल में यहाँ पे उन तमाम, चूंकि ज़ाहिर है ये वैक्सीन जो इंपोर्ट की जा रही है ये तो प्राइवेट यूज़ के लिए है, तो लेकिन प्राइवेट यूज़ के लिए भले है, लेकिन ये लोगों की जानों का और लोगों की ज़िंदगी का मामला है। तो दरख्वास्त ये करेंगे कि जिस तरह से वो कतर की LNG आई थी, तो कतर की LNG के लिए पहले एक प्राइस जो है वो फिक्स की गई और एक लॉन्ग टर्म प्राइस बनाई गई। ये इमरजेंसी सिचुएशन है, यहाँ पे इमरजेंसी बुनियादों पर हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है और इमरजेंसी बुनियादों पे हमें स्पॉट प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत है। मार्जिन आपने 40% रखा है, ठीक है जी, आपकी कॉल है, लेकिन आवाम की ज़िंदगियों का मामला है, तो थोड़ा मार्जिन भी कम करें, थोड़ा लोगों को फैसिलिटेट भी करें ताकि लोगों को वैक्सीन मिल सके। यहाँ पर मार्जिन कम करना चाहिए। दूसरी जानिब जैसे डे 1 से हम कह रहे हैं भाई आपको ना फाइन लगाना ही पड़ेगा, जो मास्क नहीं पहन रहा पब्लिक में, जो SOPs पे अमल दरामद नहीं कर रहा, फाइन करें, उनसे निकलवाएं पैसे। जब आप उनको फाइन करेंगे, उनको पैसे देने का डर होगा, ओनली देन वो SOPs पे अमल दरामद करेंगे, वरना इन लोगों को मास्क पहनाना बहुत मुश्किल है। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EBN Reznach Disney World zus par an.